الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 42 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے. اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سوالی انداز میں پوچھ رہا ہے کہ ما لکم، کیا ہوا ہے تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو. انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تم زمین پر دھسے جاتے ہو، زمین کے اوپر گرے جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو کیا ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑی سی. یعنی کہ دنیا اور آخرت کا کیا مقابلہ ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بظاہر یا الذین آمنوا سے خطاب کر رہا ہے، لیکن یہاں جو خطاب ہے اصل میں منافقین سے ہے، کیونکہ منافقین بھی بظاہر ایمان والوں میں شامل ہوتے تھے، کلمہ انہوں نے پڑھا ہوتا تھا. تو ان سے بھی خطاب جہاں بھی ہوا ہے وہ یا الذین آمنوا سے ہی ہوا ہے. کہیں بھی یا الذین نافقوا کے الفاظ کہیں قرآن میں نہیں آئے. منافقین سے بھی جتنا خطاب ہوتا ہے ایمان والے ہی کہہ کے ان کو خطاب ہوتا ہے. تو یہاں پہ ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب چیز جنگ کے لیے نکلنے کا کہا جا رہا ہے تو جو منافق تھے ان کے دل ظاہر ہے وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوتے تھے، ویسے اوپر اوپر سے ملے ہوتے تھے. تو ان کے دل نہیں کرتا تھا نکلنے کو. ان کا ایٹیچیوڈ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ زمین پہ دھسے جا رہے ہیں، گرے جا رہے ہیں، ان سے اٹھا ہی نہیں جا رہا. تو ان سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں ایمان کے دعوے دار، تم نے ایمان کا دعویٰ تو کر رکھا ہے، تو کیا ہوا جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو تم کیوں نہیں نکل رہے، زمین پر دھسے جا رہے ہو. کیا تمہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا پسند آ گئی ہے. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا جو ہے کچھ بھی نہیں، صرف قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے. اب جو مفسرین وغیرہ نے ان کا جو بیک گراؤنڈ بتایا، شان نزول بتایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی. غزوہ تبوک کے لیے لشکر تیار کیا جا رہا تھا اس وقت، یہ یعنی کہ آیات نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی نکلنا ہے جنگ کے لیے، غزوہ کے لیے، تبوک کے لیے. تو وہاں پہ جو تھے یہ لوگ، وہ ان کا ایسا ایٹیچیوڈ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ نکلنے کو راضی نہیں تھے. اور بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر 30,000 جو تھے وہ لشکر مسلمانوں کے ساتھ تیار تھا. 30,000 کے لوگ جو تھے وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے. اب ظاہر ہے یہ 30,000 لوگ جو تھے وہ جنگ جو بدر تھی اس میں سے 313 بتائے جاتے ہیں، یہاں پہ 30,000 بہت بڑا فرق ہے. تو ظاہر 30,000 کی جو تعداد تھی اس میں اکثر ہی جو تھی وہ ظاہر نو مسلم لوگوں کی تھی، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی، یا جو بھی منافقین شامل تھے. ظاہر وہ 313 کا جو ایمان کا لیول تھا وہ تو ان میں ظاہر نہیں ہو سکتا، ہر ایک کا ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. تو یہ اس درجے پہ نہیں تھے کہ ایمان کا لیول وہ. اور یہ جنگ بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت، یعنی کہ اس وقت کی جو سپر پاور اپنے آپ کو کھلاتی تھی روم تھی، سلطنت روم، وہ اپنے آپ کو اس وقت جیسے آج کے دور میں امریکہ یا بڑی بڑی طاقتیں اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی ہیں، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کسی کے ساتھ. تو اس قسم کی وہ طاقت تھی. تو یعنی کہ پتہ لگ رہا تھا کہ بہت بڑی کوئی جنگ ہونے جا رہی ہے. تو یہاں پہ جو تھے جو کمزور ایمان والے تھے وہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے تھے. اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے. اور کیا فرمایا کہ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا، دردناک تمہیں سزا ملے گی. یعنی کہ جو کام کرنے کا ہے اس وقت وہ کام تم نہیں کرو گے تو اس کا رزلٹ جو ہے پھر وہ الٹا نکلے گا، اپنا نقصان اس کے اندر ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے تمہیں پھر وہ سخت عذاب پہنچے گا. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، کہ تمہیں دردناک تکلیف پھر پہنچے گی اگر تم نہیں نکلو گے. یعنی کہ تم اگر ریزسٹنس نہیں کرو گے، نہیں رکو گے، تو دوسرے تمہارے پاس مسلط ہو جائیں گے. وہ مسلط ہوں گے تو ظاہر ہے وہ تکلیف پہنچائیں گے تمہیں. اور اگر فرمایا کہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور پھر تمہارے بدلے دوسری قوم تمہاری جگہ تبدیل کر دی جائے گی، تم یعنی کہ مٹا دیے جاؤ گے، تمہاری جگہ دوسرے لوگ آ جائیں گے. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. اب یہاں پہ تضرُّوهُ کا جو یہ ہو کی ضمیر ہے یہ دونوں طرف جاتی ہے. اس قوم کی طرف بھی جاتی ہے کہ جو قوم تمہاری جگہ تبدیل کر دی جائے گی اس کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. اور یہ تضرُّوهُ اللہ کی طرف بھی جاتا ہے کہ تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، تمہاری جگہ دوسرا قوم لے آئے گا، تم اللہ کا کچھ نہیں کر سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ کی قدرت ہے. وہ تم نافرمانی کرو گے، تم اللہ کے حکموں پہ نہیں چلو گے تو تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا پھر وہ. اگر ہمیں کہ الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، یعنی کہ اپنے نبی کے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، اس کی کا بلاوا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے، تم اس کی مدد کے لیے اگر نہیں نکلو گے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی جب کفار نے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، جب وہ دو ہی تھے، صرف دو کا دوسرا تھا. کیا وہ اذ ہما فی الغار، جب وہ غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ،
جب ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ یہ انتہائی نازک موقع تھا جب یعنی کہ پورے کے پورے کفار جو تھے دو آدمیوں کے پیچھے درپے ہو گئے تھے کہ ہم نے ان کو پکڑنا ہے، ان کو جان سے مار دینا، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی کہ جب وہ غار کے اندر تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ تو غم مت، کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو غم مت کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے سکینت اپنی طرف سے ان کے اوپر نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر سے ان کی مدد کی جو کہ تم نہیں دیکھ رہے تھے، کون مدد کرنے آ گیا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جو بات تھی اس کو نیچے گرا دیا، یعنی کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا ہم ان کو مار ڈالیں گے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اپنے سے بڑا انہوں نے دعویٰ کر لیا تو ہر طرف بھیج دیا اپنے آدمی کے، آپ تو ان کو چھوڑیں گے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو نیچے گرا دیا۔ وہ کلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ کا جو کلمہ تھا وہی بلند رہا۔ کون سا کلمہ اللہ تعالیٰ کا؟ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو غالب کر کے دکھایا، اللہ کا کلمہ جو وہی بلند رہا، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی فوج بھیجی، ایسا لشکر بھیجا جو کوئی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ کیا ہوا تھا اس وقت؟ یعنی کہ جو بتایا جاتا ہے کہ جو بلکہ قرآن میں سے اس کا تذکرہ ہے کہ مکڑی نے جو وہ جالا بن دیا تھا، جو غار میں اندر گئے تھے وہ جو جتنی دیر تک وہ پہنچتے ان کو ڈھونڈنے کے لیے، اتنی دیر کے اندر مکڑی نے غار کے منہ پہ ایسے جالا بن دیا کہ وہ جب ڈھونڈنے لگے اندر تو ان کے منہ پہ جب جالا سامنے آیا تو انہوں نے خود ہی سمجھ گئے بھی اس کے اندر کوئی نہیں گیا ہوتا تو کم از کم جالا تو ٹوٹتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مکڑی کے ذریعے سے ایسی مدد بھیج دی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ تو یعنی کہ اللہ کی مدد کا ایک انداز ہے، جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو مدد پھر اس طرح سے آتی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کہاں سے مدد بھیجتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اگر نہیں مدد کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو ہے پھر مدد کرنے والا۔ اللہ نے اس وقت بھی مدد کی تھی جب وہ کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ، وہ دو ہی تھے بس، اور ایک دوسرے کو پھر وہ سہارا دے رہے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے سکینت بھی ان کی نازل کی ان کے اوپر، اور ایسا لشکر بھیجا جو کہ تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچے گرایا اور اللہ کی بات جو وہی اوپر رہی۔ اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو۔ اب یہ ہلکے بوجھل کے اندر کافی عموم ہے، یعنی کہ ہلکے بوجھل میں تم چاہے ساز و سامان والے ہو چاہے ساز و سامان کے بغیر ہو، چاہے تم زیادہ ہو چاہے تھوڑے ہو، جو بھی ہے جس حالت میں بھی ہو تم نکلو، جب کال دی چاہیے تو پھر رکنے کا سوال نہیں ہے۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو، پھر محنت کرو، جدوجہد کرو، لڑو اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں، یعنی کہ یہ پھر اسٹرگل کرنی ہے ہر طریقے سے، جس طریقے کی بھی ضرورت ہو۔ قتال بھی جہاد کا حصہ ہے، اس کے علاوہ بھی مال جان کے ساتھ جو بھی جس چیز کی جہاں ضرورت ہے وہ پیش کر دو اللہ کے سامنے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو تو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بات کریں یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ ایمان پھر غیب پہ منحصر ہوتی ہے، یعنی کہ بظاہر تو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم نکلیں گے مال بھی خرچ ہوگا، جانی نقصان بھی ہوگا، جو بھی ہوگا بظاہر تو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے لیے نقصان نہیں ہے، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو اس چیز کا۔ یعنی کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اس کے بعد جو رزلٹ نکلنے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہونے ہیں۔ اس وقت جو تم کام کرو گے اس میں تمہاری کامیابی، اس میں تمہاری بھلائی، اس میں تمہاری خیر ہے۔ یعنی کہ یہ ایک مسلمان کا جو اللہ کے اوپر توکل ایسا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے اس میں بہتر ہے تو اس میں ہی بہتری ہوگی، چاہے ہمیں بظاہر اس میں نقصان کیوں نہ نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ کی بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اگر میں کہ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اگر یہ فاصلہ قریب کا ہوتا اور بڑا آسان سا سفر ہوتا یہ ضرور تمہارے ساتھ چل پڑتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن یہ دور کا سفر ان کے لیے ایک مشقت بن گیا کہ ان سے لیے ہلا نہیں جا رہا۔ اور فرمایا کہ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور وہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی، ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ یہلکون انفسہم، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ایسے عذروں پیش کر کے جھوٹے عذر بنا کے اپنے آپ کے لیے ہلاکت خرید رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹا بہانہ بنا رہے ہیں، ان کے اندر سے خود جاننے کا وہ ارادہ نہیں ہے ان کا، اور یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ یہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، فلاں فلاں اس قسم کے مختلف بہانے۔ جب انسان نے کوئی کام نہیں کرنا تو ظاہر اس کے لیے پھر بہانے بازیاں انسان ڈھونڈتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون بہانے بنا رہا ہے اور کون سچا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ خود گواہی دی کہ اللہ جان رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ جس وقت کی جہاں ضرورت ہوتی ہے اس وقت پہ اللہ کے حکم پہ لبیک کہی جاتی ہے، وہاں پہ بہانے بازی نہیں کی جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اس چیز میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری بہتری ہے،
تو ایک مومن کا یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جس کام میں اللہ بھلائی کہہ رہا ہے اس میں بھلائی ہوگی، چاہے مجھے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، چاہے کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ممکن کو ناممکن کر دینے والا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دینے والا ہے۔ یعنی بظاہر جو اسباب سے مجھے جو ناممکن نظر آ رہی تھی، مجھے نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو چینج کرتا ہے، کیسے وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، اور کیسے وہ جو ہمیں برائی نظر آتی ہے وہ بھلائی میں تبدیل ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے توکل کو مضبوط کرے۔ جس موقع پہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ہمیں پورے توکل بھروسے کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔